قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارش کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے، بہت زیادہ، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ انسان کھلی آنکھوں ایک چیز دیکھ رہا ہے اور پھر بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، تو یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کافر لوگ ہیں، کافر جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو مانتے ہیں مگر ایسے نہیں مانتے جیسے ماننا چاہیے، جیسے کہ لبرل مسلمان، میں جس کے پیچھے پڑھتا ہوں تو ہاتھ دھو کے پڑھتا ہوں، عاملوں کے پیچھے پڑھا تھا تو ان کو گھر تک پہنچا کے آیا تھا، پھر بعض لوگوں کے پیچھے پڑا تو وہ آخر تک چیلنج کر کے فائلیں لپیٹ کے رکھ دیں کہ بھئی یہ آخری میرا بیان ہے، یہ چیلنج ہے، تو اس کے بعد اب جو بھی بات ہوگی تو پہلے یعنی آمنے سامنے ہوگی بس۔ تو اتنی بڑی بات کر دی، اب کیا رہ گیا کرنے کے لیے؟ آمنے سامنے ہوگی، ریکارڈنگ ہم بھی کریں گے، بس اتنی سی بات ہے، اپنی چھیڑا دوبارہ اس موضوع کو۔ تو اسی طرح یہ جو لبرل لوگ ہیں نا، ان کو بھی انشاءاللہ گھر تک پہنچا کے آئیں گے، کیونکہ اسلام کو آج کل نقصان کافر اتنا نہیں پہنچا رہا جتنا یہ لبرل لوگ پہنچا رہے ہیں۔ ان کے دل گناہ کر کر کے سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے ہوں، پتھر دل۔ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کو ماننے والے اتنا لطف اندوز نہیں ہوتے، یہ تو ان کا تو مقصد ہی زندگی کا لطف اندوزی ہے۔ یہ بارش میں ہم سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے کپڑوں کی قید بھی نہیں ہے۔ بھائی ہم تو بارش میں نہائیں گے تو کپڑے ضروری ہیں نا، ان لوگوں کے لیے بارش میں نہانے کے لیے کپڑے ضروری نہیں ہیں، تو یہ تو زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت انگور کو انگور کے طور پہ تو استعمال کر سکتے ہیں، یا نچوڑ کے اس کا جوس پی لیا، لیکن یہ انگور کو کئی طریقوں سے استعمال کرتے ہیں، یہ اس کو شراب بنا کے بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ تو زیادہ مزے کس کے ہوئے؟ بولے نا بھائی، لبرل لوگوں کے ہوئے نا، فواد چودھری ٹائپ کے جو لبرل لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اتنی پیتے ہوں گے شراب، لیکن اتنا برا بھی نہیں سمجھتے، اگر کوئی پی لے تو کیا جا رہا ہے اس میں، اتنی پیے کہ بہکے نہیں۔ وہ شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں گدھے سے نہیں۔ کیا پیاری اردو زبان، کیا خوبصورت زبان ہے یار، اس کی شاعری میں کیسی جان ہے۔ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں گدھے سے نکال دو، یہاں اہل ظرف کا کام ہے، یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں۔ تو جو لبرل لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی بہت پینے سے انسان بہکتا نہیں ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر ان میں جو زیادہ لبرلزم میں گئے ہوئے ہیں، زیادہ ترقی یافتہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر بہک بھی گیا تو کیا ہے، جس بیچارے نے کبھی شراب نہ پی ہو وہ تو ذرا سی پی کے بہک جائے گا نا کیا خیال ہے؟ وہ تو تمباکو زبان پہ رکھ کے بہک جائے گا۔ شعر دوبارہ سن لیں، اس کا اس موقع پر کوئی مطلب نہیں بنتا، لیکن مزیدار شعر ہے۔ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے، بولیں بھائی، میں کدا شراب خانے کو کہتے ہیں نا، میں شراب کو، میں کدا جہاں شراب پی جاتی۔ تو شرابیوں کے بھی نا اپنے نخرے ہوتے ہیں، انہوں نے اس بری چیز پہ اتنی اچھے لیبل لگائے ہوئے ہیں کہ اب مجھے بتاؤ، جو تھوڑی سی پی کے بہکتا ہے اس کا مطلب وہ شراب کا عادی نہیں ہے، وہ نیک آدمی ہوا نا،
اور جو ذرا سی پی کے بہک جائے اس کا مطلب باپ دادا شراب پیتے آئے ہیں اس کے، تو یہ تو اور برا ہو گیا. لیکن وہی بات ہے، لفاظی کا دور ہے. یار میرے آواز مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، لوگوں کو کہاں سمجھ میں آئے گی؟ ہے اتنی گونج رہی ہے آواز. تو جو ذرا سی پی کے بہک جائے وہ تو برا آدمی ہے، سوری اچھا آدمی ہے، کہ اس کا مطلب ہے وہ پینے کا عادی نہیں ہے. لیکن آج کا دور ہے نا لفاظی کا، کہ برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی کر کے پیش کر دو. تو شاعر نے یہی کام کیا ہے کہ جو ذرا سی پی کے بہک جائے وہ تو اہل ظرف ہی نہیں ہے، اس میں تو ظرف ہی نہیں ہے، تو برداشت ہی نہیں ہے اس میں، تو اس کو میں گدھے سے نکال دو. ایسے نیچ گھٹیا لوگوں کا ہمارے میں گدھے میں کام نہیں ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. تو یہی ہیروئنچی بھی پڑھ سکتے ہیں یہ شعر. ہیروئنچی جو خاندانی قسم کے ہیروئنچی ہوتے ہیں نا، تو وہ اگر ہیروئن پہ یہ لگا دیں کہ جو ذرا سا سٹا لگا کے بہک گیا اسے پائپ کے منہ سے نکال دو. برساتی نالا ہوتا ہے نا پائپ جس میں ہیروئنچی بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں اہل ظرف کا کام ہے، یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں. تو خیر یہ تو ایک درمیان میں چٹکلے ہمارے آتے ہی رہتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لبرل لوگ ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو حلال اور حرام کا فرق بھی نہیں کرتے نا. ان کے لیے خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح کا ہونا ضروری نہیں ہے، حلال اور حرام کا فرق وہ نہیں رکھتے. لیکن قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں. انہیں دنیا کی ہر چیز سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ کی جو دن اور رات نعمتیں دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ میں ہی نہیں آتی. بارش جب برستی ہے تو کیسی اللہ کی رحمت کہ اللہ انسانوں کو زندہ رکھنے کا انتظام کر رہا ہے. یہ بارش کا جو برسنا ہے نا، یہ جو لبرل لوگ ہیں یا کافر لوگ ہیں تو ہر چیز کو اتفاقی کہتے رہتے ہیں نا، اتفاقی 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 ہے، نیچرل ہے نیچرل ہے. ارے بھائی کیا نیچر نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے؟ نیچر میں اتنی عقل ہے کہ کس وقت کیا ہونا چاہیے اور وہ اسی حساب سے ہوتی چلی جا رہی ہے. نیچر تو ایک فرضی چیز ہے، نیچر تو خود کریٹڈ ہے، وہ کیسے کریٹر ہو سکتی ہے بھائی؟ ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ آدمی بائی بورن ایسا ہے، پیدائشی ایسا ہے. کیا مطلب؟ اسی فطرت پہ اس کو پیدا کیا گیا ہے. تو یہ بھی پیدا، اور اس کی جو فطرت ہے وہ بھی پیدا شدہ ہے. تو لیکن اتنی عقل نہیں ہے جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کی نہیں مانتے. بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہیں، جیسے ہمارے جو لبرل مسلمان ہیں نا، اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ کو یہ والا ماننا قبول نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مجھے اس قسم کے ماننے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ اپنے ابا کو کہتے ہو ابا آپ میرے ابا ہیں، لیکن ابا کہتے ہیں بیٹا آئی ڈی کارڈ میں میرا نام ڈال لو ولدیت میں، آپ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. ابا کسی کام کا آپ کو کہتے ہیں، آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہاں ابا سے پیسے لینے کے لیے آپ آ جاتے ہیں. جب پیسے لینے کی باری آتی ہے تو ابا کہتے ہیں بیٹا بات تو میری کوئی مانتا نہیں ہے. تو آپ جواب میں کہتے ہیں ابا بہرحال ابا تو آپ ہی کو مانتا ہوں. تو ابا کہیں گے مجھے ایسے ابا ماننے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، جو تمہارے مفاد میں جا رہا ہو، اور جب تمہارے مفاد پہ ضرورت پڑتی ہو تو میں ابا نہیں ہوں. تو آج کے جو مسلمان ہیں جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، زیادہ، کیونکہ یہ لبرلزم پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہے، کیونکہ ان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے. پھر یہ مولویوں کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جاہل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ مولوی کی بات اگر لاجک کے مطابق ہوگی نا، بلکہ وہ کوئی سائنسی تحقیق بھی پیش کرے گا
سائنسدانوں کے حوالوں کے ساتھ، اس کو بھی نہیں مانتے کیونکہ یہ مولوی نے کہہ دی بات. یہ تکبر ہے. ایک تو آپ نے علم کا جو معیار ہے نا وہی غلط ہے آپ کا. بعض لوگوں کی نظر میں انگلش آنا علم کا معیار ہے. اس کا مطلب جاپان میں تو سارے جاہل رہتے ہیں، فرانسیسی سارے جاہل ہوتے ہیں، ناروے کے لوگ سارے جاہل ہیں. یورپ میں تو انگلش اکثر لوگ نہیں سمجھتے، وہاں کے سائنٹسٹ بھی نہیں سمجھتے. بعض چیزیں فرانس میں ایجاد ہوتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان کا انگلش میں ترجمہ بعد میں ہوتا ہے. گوروں میں یعنی جو انگریز ہیں ان میں بعد میں آتی ہے وہ چیز. تو کیا وہ فرانس کے سائنسدان جاہل ہیں جن کو انگلش نہیں آتی؟ تو یہ ہمارے دماغوں پہ انگلش آنا بہت اچھی بات ہے، بین الاقوامی زبان ہے، جتنی زیادہ زبانیں آئیں اتنا اچھا ہے، اور ان میں انگلش تو سر فہرست ہے. لیکن یہ کوئی علم کا معیار نہیں ہے. ایک مسلط کر لی ایک چیز اپنے اوپر. لاجک کی بات اردو میں ہوگی، علم کی بات اردو میں ہوگی تو وہ بھی اسی طرح قابل احترام ہے جیسے پنجابی میں ہو تو بھی قابل احترام. اگر کوئی آپ کو پنجابی میں حدیث سنائے تو کیا اس بیس پہ رد کریں گے کہ یہ کس میں سنا رہا ہے؟ بولنے پر اردو میں بولنے میں تو انگلش تھوڑی بلوا رہا ہوں. اس بیس پہ رد کریں گے کہ یہ پنجابی. نیوٹن کا قانون اگر کوئی سندھی میں سنائے ہے تو کیا وہ غلط ہوگا؟ بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں. تو تکبر کی وجہ سے ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے دنیاوی اعتبار سے، سب نہیں زیادہ تر لوگ دین کے قریب آنے کے بجائے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ مذہبی لوگوں کو خاص طور پر علماء کو جاہل سمجھتے ہیں. کہتے ہیں ان کو پتہ کیا ہے دنیا کا. تو جب بھی اللہ کی کسی نعمت کو دیکھا کرو میرے بھائی، اللہ سے یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ اس نعمت کے شکر کی توفیق دے دے، اس نعمت کے شکر کی توفیق دے دے. اور شکر کیا ہے نعمت کا؟ اللہ کی نافرمانی کے تصور سے بھی شرم آنے لگے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب تک دل ایسا نہ بن جائے کہ گناہ کے تصور سے شرم آنا شروع ہو جائے اس وقت تک وہ دل نہیں ہے. وہ صرف باڈی کے لحاظ سے دل ہے، وہ تو گدھے میں بھی ہوتا ہے. وہ دل جس میں احساسات ہوں، جذبات ہوں. وجاء بقلب سلیم، قرآن کریم کہتا ہے نا کہ آخرت میں کامیابی اس کو ملے گی وجاء ربہ بقلب سلیم، جو اپنے رب کے پاس ایسا دل لے کر آیا جو دل برائیوں سے پاک تھا. تو پتہ ہی چلا بھائی، ایک تو دل کولیسٹرول سے پاک کرنا جتنا ضروری ہے، برائیوں سے پاک کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اور یہ دل کی برائی ہے کیا؟ دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کی نعمتیں دیکھ کر بھی اللہ سے محبت نہ پیدا ہو، جذبات مر جائیں، احساس مر جائے. دیکھو ایک بات سنو، کوئی آپ پر احسان کرے صبح و شام، پھر وہ آپ کو ایک چھوٹا سا کام کہے، اگر آپ کا دل زندہ ہوگا تو آپ کو اس کام کا انکار کرتے ہوئے شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولو نا بھائی. اگر آپ کو شرم نہیں آ رہی، آپ نے کام تو کر دیا، اس کی نافرمانی نہیں کی، کام تو کر دیا، آپ نے کہا اتنے احسان کیے ہیں تو چلو یار میں کر لیتا ہوں، کیا جا رہا ہے، تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اتنا ٹھیک نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو انکار کرتے ہوئے شرم آ رہی ہو، یہ کیفیت پیدا ہو جائے. تو علماء کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ گناہ چھوڑ دیں، زنا چھوڑ دیں، شراب چھوڑ دیں، نماز قضا کرنا چھوڑ دیں، والدین کو ستانا چھوڑ دیں، رشوت کھانا چھوڑ دیں، بد نظری چھوڑ دیں، انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں، فحش چیزیں، ویب سائٹیں دیکھنا چھوڑ دیں، لڑکیوں سے حرام لذتیں حاصل کرنا چھوڑ دیں. صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ صحیح دل اس شخص کا ہوتا ہے کہ اسے جب پتہ چل جائے کہ بھائی اللہ نے اس چیز کو غلط قرار دیا ہے تو اسے وہ کام کرتے ہوئے شرم آئے. کرتے ہوئے نہیں، تصور، کیونکہ کرتے ہوئے تو کرنا تو شروع کر دیا اس نے، تصور سے شرم آئے، بھئی کیسے کر لیتے ہو.
یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے بند کمرے میں زنا کی دعوت دی، جوان ہے، جوان خوبصورت، اور بادشاہ کی بیوی بھی کوئی کم خوبصورت نہیں ہوگی، اور مصر کا حسن تو ویسے ہی مشہور ہے، مصر میں تھی، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، نہ بدنامی کا خطرہ۔ عورت جب خود دعوت دے رہی ہو تو منع کرنے میں بدنامی کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح کی عورتیں الٹا بلی کس پہ ڈال دیتی ہیں؟ مرد پہ ڈال دیتی ہیں، بدنام کر دیتی ہیں، اور لوگ اس قسم کی باتوں میں عورت کی بات کو شوق سے سنتے ہیں۔ تو تمام راستے زنا کے آسان ہو چکے ہیں، بدنامی کا ڈر بھی نہیں ہے، بلکہ انکار کرنے میں بدنامی کا ڈر ہے، اور ہوئے بھی، انکار کرنے میں جیل جانے کا خوف ہے، اور چلے بھی گئے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے اتنا بہترین ٹھکانہ عطا کیا۔ مجھے تو میرے بھائی کنویں میں ڈال کے چلے گئے تھے، میں تو کوئی پرسان حال نہیں تھا، میرے رب نے مصر کے محلات میں پہنچا دیا، اب میں اس رب کی نافرمانی کیسے کروں؟ تو تصور سے شرم آ رہی ہے نا ان کو۔ حالانکہ یہاں شیطان بہکا سکتا تھا کہ آپ تو مسافر ہیں، آپ پر تو بڑی آزمائشیں آئی ہیں، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، تو میں تو ویسے ہی اتنی ٹینشن میں ہوں، باپ سے بچھڑا ہوا، میں ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے اگر اس برائی میں وقتی طور پہ پڑ جاؤں تو پھر کیا حرج ہے اس میں؟ شیطان یہ ساری پٹیاں پڑھا دیتا ہے، اور انہی پٹیوں کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ وہ اللہ کی نعمت کے پہلو کو دیکھ رہے ہیں کہ کنویں میں بہت سے لوگ گرے ہیں، نکلے نہیں ہیں، میرے رب نے مجھے، بولو نا یار کیا ہو گیا، نکالا ہے۔ پھر اب یہ منفی پہلو تو یہ کہ بازاروں میں بکاؤں غلاموں کی طرح، پیغمبر کی اولاد اور بک رہا ہوں کہاں؟ بازاروں میں۔ یہ نیگیٹو پہلو تھا نا، شیطان یہاں بہکاتا ہے، ہم جیسے ہوتے تو شیطان بہکاتا کہ یار ہم تو بازاروں میں بکیں، کوئی ہماری عزت ہے، آج چلو ایک موقع مل رہا ہے تو اپنی ٹینشن تو تھوڑی دور کرو نا، اور وہ بھی انکار کرنے میں کتنی آزمائشیں ہیں۔ لیکن نہیں، بازاروں میں بکنے کا تذکرہ نہیں آ رہا، بلکہ میرے رب نے ایک شخص جو بطور غلام کے بازاروں میں بکا ہے، اس کو ٹھکانہ بادشاہ کے محل میں دے دیا۔ سمجھ رہے ہو؟ اپنی تھنکنگ کو انسان پازیٹیو کرے نا تو ہر نیگیٹو میں پازیٹیوٹی نظر آتی ہے، اور سوچ ہی کم بخت کی غلط ہو تو ہر مثبت چیز میں بھی منفی پہلو۔ اور یہ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، کوئی مالی نقصان ہو جائے، ہائے میرے یہ ہو گیا، ہائے میں تو مر گیا، پتہ نہیں میرے ساتھ ہی کیوں ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں روٹی کھانے کو مل رہی ہے؟ ہاں مل رہی ہے۔ میں نے کہا بہت سے لوگوں کا ایسا نقصان ہوا روٹی سے بھی گئے، تو آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اب ضرورت کی ملے گی تو کولیسٹرول پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ حقیقت ہے۔ ایک صاحب کی ٹانگ ٹوٹ گئی ایکسیڈنٹ میں، پریشان، میں نے کہا بہت سو کی دونوں ٹوٹی ہیں، ایکسیڈنٹ تو بہت سے لوگوں کے ہوئے ہیں، دونوں ٹوٹی ہیں، شکر کرو ایک باقی رکھی۔ تو یہ نہ سوچا کرو ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، بولو اللہ نے ایک سلامت رکھی، کم از کم بیساگی سے تو چل سکتا ہوں۔ اور جس کی دونوں ٹوٹ گئی وہ کیا سوچے گا؟ ہاتھ باقی ہیں، ٹھیک ہے نا، زندگی باقی ہے۔ جو منفی سوچ رکھنے والا آدمی وہ کبھی بھی خوش نہیں رہتا، اور اللہ بھی خوش نہیں ہوتے اس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا عند ظن عبدی بی، کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ رکھتا ہوں۔ وہ اگر سمجھتا ہے اللہ میرے ساتھ غلط کر رہا ہے تو پھر تمہارے ساتھ غلط ہی ہوگا، اور اگر تم سمجھتے ہو اللہ میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو اس غلط میں بھی اچھا ہو جائے گا، اللہ اس میں برکت رکھ دے گا۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ایسا ٹھکانہ دے دیا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، احسن مثوایا، ایسا بہترین ٹھکانہ دیا۔ حالانکہ وہ جھونپڑی میں بھی رہتے تو یہی کہتے، لیکن جو جو نعمتیں ملی ہیں ان کو کیا کر رہے ہیں؟ ہائی لائٹ کر رہے ہیں ان کو۔ انہ ربی احسن مثوایا، اللہ کو آپ کا یہ جملہ کتنا پسند آیا، کتنا پسند آیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کو برائی سے بچایا، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طرح ایسا ہوا تاکہ ہم ان کو برائی سے ہم نے ان کو پھیر دیا، اس لیے کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔
تو انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے. زانی دنیا میں بہت گزرے ہیں, آج بھی لوگ ذرا ذرا سی بات پہ زنا کر لیتے ہیں. زنا ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, کیونکہ ہماری حکومتوں کی پالیسیاں ایسی ہیں کہ وہ عفیف اور پاک دامن معاشرہ چاہتے ہی نہیں ہیں. ابھی جو گورنر نے قانون پاس کیا تھا نا عبایا کا اسکولوں میں, ہمارے ایک استاد سے اس گورنر صاحب کی بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ وہ گورنر کہہ رہا ہے میں اکیلا لڑ رہا ہوں اور میرا ساتھ دینے والا ایک آدمی بھی نہیں ہے. ظاہر ہے بیچارے کو ہتھیار ڈالنے پڑے. سب لوگوں نے مخالفت کی, جتنے بھی ہمارے حکومت میں نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں سب نے عبایا کی مخالفت کی. تمہارا کیا جا رہا تھا یار, اگر وہ بچیاں عبایا پہن لیں تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے اس سے؟ وہ گورنر یہاں تک بیچارہ اتنے پریشان ہوئے, وہ گورنر صاحب وہ کہنے لگے کہ میں نے ارادہ کیا میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. ایک عبایا کا قانون جس میں نہ کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کوئی اختلاف نہیں ہے, شیعہ بھی مانتے ہیں, سب مانتے ہیں, اور ساری دنیا مانتی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ وجود میں آیا ہے. اگر قائد اعظم رحمہ اللہ تعالی اس وقت اسلام کا نام استعمال نہ کرتے پاکستان وجود میں نہ آتا. تو یہ ناشکری ہے یا نہیں ہے کہ اللہ نے جب آپ کو ایک نعمت دے دی, آپ کو ایک کنٹری دے دیا, اللہ نے اپنا کام کر دیا, اور آپ اللہ نے جو آپ کی ذمہ داری لگائی تھی آپ وہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک قانون پاس ہونے کے بعد ختم ہو رہا ہے, تو بس زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا میرے بھائی؟ تباہی نہیں آئے گی تو غربت, مہنگائی. دیکھو مسلم کنٹریز کو غیر مسلم پر قیاس مت کرو, ان کی کامیابی کے اصول کچھ اور ہیں, ہماری کامیابی کے اصول کچھ اور ہیں. بنی اسرائیل پیغمبروں کو مانتے تھے, جب انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی اللہ نے غلام بنا دیا. اور فرعون پیغمبروں کو شروع سے ہی نہیں مانتا تھا, اس کو اللہ نے حکومت دے دی تھی. وہ تو پہلے سے نافرمان تھا, مگر پھر بھی مصر میں فرعون کو ایک تھوڑی تھا, فرعون تو بہت سارے تھے, انہیں کی حکومت تھی. حالانکہ وہ تو بنی اسرائیل سے بڑا نافرمان تھا, وہ تو کہتا تھا میں رب ہوں, پھر بھی اللہ نے فرعون کو حکومت دی. اور بنی اسرائیل جو اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ نے ان کو کیا بنا دیا؟ غلام بنا دیا. پھر جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور پھر شریعت کو فالو کرتے ہیں, پھر اللہ انہیں دوبارہ فرعون پر حکومت عطا کرتے ہیں. کافر کتنا بھی اللہ کا نافرمان بن جائے, کیسا باغی بن جائے, وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے, مسلمان خدا کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتا. ذلیل در ذلیل در ذلیل ہوتا رہے گا. ہمارے لبرل حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم عبایا کا قانون ختم کر کے, کو ایجوکیشن کو بحال کر کے, ملک میں اس طرح کا ماحول پیدا کر کے جو بڑی طاقتیں ان کو خوش کر لیں گے, ان سے قرضے مل جائیں گے اور ملک ترقی کرے گا. نہیں کرے گا, آپ کا تشخص ختم ہو جائے گا, آپ دنیا میں ذلیل سمجھے جاؤ گے, غلام سمجھے جاؤ گے. دنیا کہے گی نہ یہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے. دیکھو مسلمان کتنا مرضی بے حیا ہو جائے وہ اس میں کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لوگ مجھ سے میرے تو ہر قسم کے طبقے کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے نا, اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں, ہمارے جو دوست احباب ہیں نا, کہتے ہیں یار یہ پاکستان فلمیں بناتا ہے ویسی بنتی نہیں ہے. ہمارے ایک سنگر سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی, غریب, تو میں نے کسی دوست سے پوچھا, میں نے کہا یہ تو سنگر ہے بھائی, اس کو تو پیسہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا پاکستان کے سنگروں کے پاس پیسہ, بولو بھائی, نہیں ہوتا. یہ اس طرح سے ناچ ہی نہیں سکتے جیسے ہندو ناچتے ہیں, یہ اس طرح کی فلمیں بنا ہی نہیں سکتے جیسی. تو میں نے کہا بھائی وہ بے حیائی کی وجہ سے اگر ان کو ترقی ہو رہی ہے تو یہ بھی کہہ رہی ہے یہ وہ اس اسٹائل میں بے حیائی بھی نہیں پھیلا سکتے, پکڑے جاتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان ہے نا, وہ کتنا بھی ان جیسا بننے کی کوشش کرے گا وہ بنتا نہیں ہے, ان جیسا ناچ ہی نہیں سکتا, کیونکہ ناچنا کوئی پسندیدہ کام تھوڑی ہے. بتاؤ کوئی صدر یا وزیر اعظم اگر ناچے اچھا لگے گا؟ پتہ چلا ناچنا انسانی وقار کے خلاف ہے. تو جو چیز وقار کے خلاف ہے اس میں کافر ہم سے زیادہ اچھا ہے. ان کے یہاں مائیکل جیکسن بھی پیدا ہوگا, ان کے یہاں اس جیسے ڈانسر پیدا ہوں گے, ہمارے یہاں بڑے مشکل ہیں, کیونکہ وہ اس طرح ہو تھوڑا سا ایک غیرت کا رہے گا نا وہ, تو وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے بھائی آپ ان چیزوں میں. بہت مشکل ہے سمجھانا. آپ جتنی بھی کوشش کر لو تو چھوڑ دو ان کو, بولو یہ ناچنا گانا آپ میراثی ڈھولکی آپ اچھے ہو, آپ ڈیفنس کی لائن میں محنت کرو, آپ ایجوکیشن پہ محنت کرو.
ہم نہیں ہو سکتے ویسے. تو اللہ نے ایک حدود رکھی ہے نا, ایک پردہ رکھا ہوا ہے. دیکھو اسلامی ملکوں میں بھی بہت ساری ملکوں میں بے حیائی پھیلی ہے, لیکن پھر بھی وہ یورپ کا مقابلہ نہیں کر سکے. ترکی بڑا لبرل کنٹری ہے, اور ایک تقریباً 100 سال سے لبرل بنانے کی ان کے حکمرانوں نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ ترکی کی گورنمنٹ کو, ترکی کی جو حکومت ہے, یا ترکی کی جو کنٹری ہے, اس کو بالکل یورپ جیسا بنا دو. مگر اب بھی یورپ جیسا نہیں بنا سکے, کیونکہ وہ کلمہ گو مسلمان ہے, اسلام کے اثرات ہیں ان کی نسلوں میں. بہت بے حیائی پھیلی ترکی میں, مگر پھر بھی یورپ جیسے نہیں بن سکے. ایک لاشعوری طور پر نا ان میں حیا ٹرانسفر ہوئی ہے. تو آپ میرے بھائی جس ترقی میں ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو, جس قسم کی ترقی میں, جو لبرلزم والی ترقی ہے, آپ ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے. وہ اپنے ملکوں میں ان کو یہ چیزیں آپ سے زیادہ اچھی نظر آتی ہیں, آپ ان جیسے نائٹ کلب نہیں بنا سکتے. تو آپ حیا کو فروغ دو تاکہ وہ کمپیئر کریں کہ یار ہمارے معاشرے میں دیکھو اور ان کے معاشرے میں دیکھو, ہمارے اسکول کی بچیوں کو دیکھو کیسی بے شرم ہوتی ہے, اور مسلمان ملکوں کے اسکول کی بچیوں کو دیکھو اسکارف لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. اس طرح سے تو شاید آپ کا کوئی تشخص برقرار ہو جائے اور آپ کو کچھ لوگ ان میں سلوٹ کرنا شروع کر دیں, ورنہ آپ نہ ادھر کے رہو گے اور نہ ادھر کے رہو گے. وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. تو چھوڑ دو اس چیز میں, آپ کو عزت نہیں ملے گی. عرب کنٹریز کا بھی یہی حال ہے, بے حیائی کو پھیلا دیا تو کیا ان عربوں کی عزت ہو رہی ہے دنیا میں؟ مجھے یاد ہے ہم بچپن میں کتابیں پڑھا کرتے تھے, کوئی گورا عرب کنٹری میں وزٹ کر کے آتا جہاں اسلام نافذ ہے, خوش ہو کے جاتا. میں نے ایک بچپن میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ عرب جو میاں بیوی تھے نا, وہ سعودی عرب گئے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا, بہت پرانی بات ہے. پھر جب وہ اپنے ملک میں گئے تو انہوں نے کتاب لکھی, اپنا واقعہ لکھا, کمپیئر کیا کہ کیسے حیا کے نظام سے نکل کر ہم بے حیائی میں آ رہے ہیں, اور وہاں کتنا اچھا فیل کرتے تھے. بھائی بے حیائی ایسی چیز ہے, ایک وقت تک اچھی لگتی ہے, اس کے بعد انسان کو یہ اچھی نہیں لگتی. حیا اچھی لگتی ہے انسان کو. آپ اپنے ملکوں میں اگر بے حیائی پھیلا, یہ پرانے سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں, اب بھی بہت ملکوں سے بہت بہتر ہے, لیکن جا اسی ٹریک کی طرف رہا ہے جہاں ساری دنیا جا رہی ہے. تو وہ ان چیزوں سے آپ سے متاثر نہیں ہوں گے, وہ کہیں ہمارے ملکوں میں یہ تم سے زیادہ ہیں, تم کہاں تک پہنچو گے. حیا کے نظام کو آپ فروغ دو تو وہ آپ کو سلوٹ کریں گے, کہیں گے ہمارے ہاں سب کچھ ہے, یہ نہیں ہے. تعلیم بھی ان کے ہاں بہت ہے. تو آپ نے ایک چیز آپ کا ترہ امتیاز تھی, ایک چیز آپ کے لیے قابل فخر تھی. دیکھو ایک آدمی کی بیوی مکمل پردہ کرتی ہو یا پردہ بالکل نہ کرتی ہو, تو اگر بالکل بھی پردہ نہیں کرتی, بالکل گوروں کی طرح رہتی ہے, تو بہت سی ماڈرن عورتیں اس کو لائک کریں گی, ماشاءاللہ براڈ مائنڈڈ ہے. دیندار عورتیں پسند نہیں کریں گی. ایسا ہی ہوگا نا. اور ایک خاتون ہے بہت زبردست پردہ کرتی ہے, تو ماڈرن عورتیں ممکن ہے کچھ اعتراض کریں, لیکن دیندار خواتین اس کو لائک کریں گی. لیکن جو بیچ کی خاتون ہے اسے نہ پردے والی پسند کریں گی اور نہ, بولو بھائی, ماڈرن عورتیں. ماڈرن عورتیں اس پہ اعتراض کریں گی, باہر نکلتے ہوئے عبایا لیتی ہے اور جو پردے دار ہے کہیں گی باہر جب نکلتی ہے تو چہرہ تو تمہارا کھلا ہوا ہوتا ہے, تم جوان ہو اور چہرہ کھول کے گھوم رہی ہو, مردوں سے بات چیت کر رہی ہو, تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. تو بیچ کا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی میرے بھائی یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں, اللہ نے اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح ہو, پیغمبروں پر تمہارا ایمان ہے, تم اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرو گے, اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچو گے, اللہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا, جیسے کہ ہو رہے ہیں, ہم بھوکے ننگے ہوتے جا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں, اللہ ان نعمتوں کا استحضار نصیب فرمائے, اور ان نعمتوں کو دیکھ کر ہمیں اپنی یاد نصیب فرمائے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب بارش ہوتی تھی بہت جذبات میں آتے تھے اور بہت دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نعمت کا ہمیں شکر کی توفیق دے دے, اور فرماتے تھے میرے دل میں اللہ کی محبت کے جذبات بھڑکنے لگتے ہیں جب میں بارش دیکھتا ہوں کہ میرا رب سخاوت دکھا رہا ہے اپنی, اور اپنی رحمت کا اظہار کر رہا ہے. کیسے
زمین آباد ہو جاتی ہے. اور اتنی بڑی رحمت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے گاؤں سے, یا رسول اللہ قحط پڑ گیا ہے, بارش بند ہو گئی ہے, جانور ہلاک ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بارش کی دعا کی, اتنی بارش ہوئی ہے 3 دن تک برستی رہی ہے. وہ صحابی دوبارہ آئے, یا رسول اللہ کھیتیاں ہلاک ہو رہی ہیں, جانور ہلاک ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں, آپ نے فرمایا اللہم حوالینا لا علینا. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس بارش کو بند کر دے, یہ تو رحمت ہے, اے اللہ اس کو ہمارے اطراف کی طرف لے جا, ہم پر نہیں بلکہ ہمارے شہر کی سے آبادی سے دور اطراف کی طرف لے جا. علماء نے لکھا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے بند کرنے کی دعا نہیں مانگی, کیونکہ قرآن بہت تذکرہ کر رہا ہے اس کا. تو اللہ جیسے اس بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے, اے اللہ تو ہمارے دلوں کو بھی حیات اور زندگی دے دے. دل مردہ ہیں, زمینیں زندہ ہو رہی ہیں, زمینوں میں پیداوار پیدا ہو رہی ہے, مگر دل میں اللہ کی محبت کے چشمے جاری نہیں ہو رہے. اور قرآن نے اس کی بہترین مثال دی ہے, وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. فرمایا کہ او اشد خشیہ, کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. پھر فرمایا پتھروں میں بھی تین قسم کے پتھر ہوتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پہاڑوں سے لڑک جاتے ہیں, یہ لڑکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, اپنی جگہ پہ جامد ہوئے ہوئے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اور کچھ ایسے جس میں چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. پتھر بھی اتنا سخت نہیں ہوتا, وہ بھی کبھی پانی نکالنا شروع کرتا ہے اور کبھی اثرات قبول کر کے اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے. لیکن فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مانتے, ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں, یہ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اللہ کی نعمتیں دیکھ کر نہ شراب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, نہ زنا چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, نہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار ہیں, اور نہ فحش فلمیں اور بیہودہ چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, نہ زنا اور نہ بدنظری چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ وہ دل ہیں جو پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں. لیکن اللہ نے ان کو دھمکی دی ہے, فرمایا ہم جو یہ بارشیں برسا رہے ہیں اور نعمتیں تمہیں دے رہے ہیں, تمتعوا, فائدہ اٹھاتے رہو, فإن مصیرکم الی النار, آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے. اللہ پیدا کر کے مار کے چھوڑ نہیں دے گا کہ مٹی ہو کے ختم, نا 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 نا. یہ سب کچھ اللہ نے جو نظام بنایا ہے آزمائش کے لیے. آج لوگ تکبر کر رہے ہیں, فخر کر رہے ہیں, اللہ کے حکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, لیکن اللہ نے فرمایا تمتعوا, مزے اڑا لو. میں نے بتایا نا لبرل لوگ زیادہ مزے اڑاتے ہیں, بارش میں بغیر کپڑوں کے انجوائے کرتے ہیں. مولانا لوگ تو بیچارے تھوڑا کپڑوں کا خیال کر لیتے ہیں نا. تو اللہ فرماتے ہیں تمتعوا, بہت مزے اڑاؤ, شرابیں بھی پیو, زنا بھی کرو, حرام دوستی. جو شادی کی بات کرے اس پر تو بولو, ہر وقت شادی شادی کرتا رہتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے, لیکن زنا کرتے رہو بیٹھ کے, لڑکیوں سے حرام دوستیاں لگاتے رہو, یتیموں کا مال کھاتے رہو, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو وراثت نہ دے, انٹرنیٹ پر پوری رات ننگی فلمیں دیکھتے رہو بیٹھ کے, لڑکیوں سے اسکائپ پہ ویڈیو چیٹنگ کرتے رہو. اللہ فرماتے ہیں تمتعوا, مزے اڑاؤ جتنے اڑا سکتے ہو. ان مصیرکم الی النار, آنا آگ کی طرف ہے, کیونکہ میں رب ہوں, میری سزا پھر میرے حساب سے ہوگی, تمہارے حساب سے نہیں ہوگی. وہ سزا مؤخر اس لیے کی ہے کہ بہت بڑی ہے, چھوٹی موٹی ہوتی تو اسی وقت 2 تھپڑ لگا کے چھوڑ دیتا. یہ تاخیر اس لیے کی ہے کہ مہلت دے رہا ہے, مہلت, اب توبہ کر لو, اب توبہ کر لو, اب توبہ کر لو. نہیں کی تو اللہ فرماتے ہیں موت کا جب وقت آئے گا, پوری دنیا کی دولت بھی اگر دے گا تو میں تیری جان نہیں چھوڑوں گا. کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا, فرمایا اس سے پہلے توبہ کے 2 آنسو بہاتا. زمین اور آسمان نے اگر گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہے نا, وہ 2 آنسو آگ ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی تھے. لیکن جب تم موت اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دے گا, تو اللہ فرماتے ہیں توبہ کا کلمہ ایسا ہوگا, انہا کلمۃ ہوا قائلھا, ایک زبان سے نکلا ہوا کلمہ جو ہوا میں تحلیل ہو گیا. اللہ اپنے قانون میں بہت سخت ہے میرے بھائی. فرعون ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا, جب پہلا غوطہ کھایا ہے توبہ کی نا اس نے, اور کیسی پرفیکٹ توبہ کی, کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. یہ نہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا, کیونکہ اللہ کے مفہوم میں فرق ہو سکتا تھا, ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہو, پوری تشریح شرح کے ساتھ حاشیے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں اس رب پہ ایمان لایا جو ایک غلام قوم کا رب ہے.
صحیح ہے نا. میری جو بنی اسرائیل جو میرے غلام تھے نا, وہ جس کو رب مانتے ہیں میں اس پر کو رب مانا میں نے. اللہ فرماتے ہیں آل آنا, اب ایمان لا رہا ہے, وقد عصیت قبل, اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی ہے. ایسا عبرت کا نشان بناؤں گا. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا, تو مر جائے گا تیری باڈی سلامت رہے گی. آنے والے لوگ قیامت تک تیری باڈی کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے رہیں گے کہ یہ ہے جس نے زمین پر ایسی حکومت کی کہ اس کی حکومت کے کھوٹے زمین پہ گڑ گئے. آج کیسا عبرت کا نشان بنا ہوا ہے, کیسا پڑا ہوا ہے, مسالے لگا لگا کے تو اس کو محفوظ رکھا جا رہا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس کی باڈی ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے, اس پر گزر کیا رہی ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں. النار, آگ ہے, یعرضون علیہا غدوا وعشیا, جس آگ پر صبح اور شام اس کو جلایا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جب قیامت قائم ہوگی, أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, اللہ فرمائیں گے کہ ہم حکم دیں گے فرشتوں کو کہ فرعون کو اس سے سخت عذاب میں ڈال دو. آپ کو فرعون لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے لیٹا ہوا نہیں ہے, وہ صبح اور شام آگ میں جلایا جا رہا ہے. اس کو ہزاروں سال گزر گئے, صبح بھی آگ میں جلتا ہے, شام کو بھی آگ میں جلتا ہے. اور فرمایا ابھی قیامت آنے دو, جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کروں گا جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اور فرمایا جہنم میں جانے کے بعد کیا ہوگا, آپس میں ان کے مکالمے کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو فرعون کے ماتحت تھے وہ فرعون سے کہیں گے تیری اطاعت اور فرما برداری میں, تیری حکومت کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کی بات نہیں مانی. اسے کمزور کہا, تو کہتا تھا موسیٰ کو بولنا نہیں آتا, موسیٰ کے پاس حکومت نہیں ہے, موسیٰ ہماری طرح پڑھا لکھا نہیں ہے, موسیٰ ہماری طرح براڈ مائنڈڈ نہیں ہے, ہم نے تیری دعوت کی وجہ سے موسیٰ کی بات کا انکار کیا, آج ہم آگ میں جل رہے ہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ, کیا ایک دن کے لیے تو ہم سے آگ کو دور کر سکتے ہو. تو وہ کہے گا کہ میں خود اس جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں, میں تم سے آگ کو دور نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں سب مل کے جہنم کے داروغ کے پاس جائیں گے. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم, کہ فرشتوں سے کہیں گے تم اللہ سے دعا کرو کہ کچھ عذاب میں تخفیف ہو جائے, کچھ مہلت مل جائے. تو فرشتے جواب میں کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا, موسیٰ کلیم اللہ جس سے اللہ کوہ طور پہ ہم کلام ہوا کرتا تھا, اس نے تمہیں ڈرایا نہیں تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. کہیں گے قالوا بلا, وہ کہیں گے ضرور. اللہ فرمائیں گے پھر اعلان ہوگا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, فرشتے کہیں گے اللہ نے ہم پر پابندی لگائی ہے تمہاری سفارش کرنے پر, تم خود اللہ کو پکارو. اللہ فرماتے آج ان کی پکار بیکار جائے گی, کوئی اسے سننے والا نہیں ہوگا. دیکھو جب تک جسم میں روح ہے, ایک دفعہ انسان توبہ کے آنسو بہا دے, ایک دفعہ اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ مجھ سے جو جرم ہوا, اگر کسی نے زنا کیا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا. اگر کسی نے شراب پی ہے ایک دفعہ کہہ دے کہ اے اللہ آئندہ نہیں پیوں گا. اگر کسی نے اپنے والدین کو ستایا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں ستاؤں گا. اگر کسی نے وراثت کھائی ہے ایک دفعہ کہہ دے اللہ حق واپس کروں گا, آئندہ کسی کا حق نہیں دباؤں گا. اگر کسی نے انٹرنیٹ پر بیہودہ فحش فلمیں دیکھی ہیں ایک دفعہ کہہ دے اللہ دیکھ چکا آئندہ بولو بھائی نہیں دیکھوں گا. اللہ فرماتے ہیں اس کے کہنے میں تاخیر ہو سکتی ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ یجد اللہ غفور الرحیم, کہ ایسا ہی بڑا سے بڑا جرم کر لے اس کے بعد جب اللہ سے توبہ کرے گا بشرطے کہ روح جسم کے اندر موجود ہو, اللہ فرماتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم, اللہ صرف گناہ کو معاف نہیں کرے گا بلکہ یہ اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا. غفور بھی پائے گا, پانے کا مطلب ہے محسوس کرے گا کہ اللہ نے اس کے جرم کو معاف کر دیا ہے, اور رحیم بھی پائے گا کہ مزید رحمتیں بھی کر رہا ہے. یہ اس وقت تک اللہ کی طرف سے بھائی پیکیج ہے جب تک روح جسم کے اندر موجود ہے, کیونکہ غیب کا معاملہ ہے. جب اس روح اور جسم کا رشتہ کمزور ہو گیا ایڑیاں رگڑتے رہو گے لیکن اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس بے حیائی کا جو طوفان ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے اللہ اس بے حیائی کے طوفان سے ہمیں بھی اور اپنے اہل و عیال اور اپنی اولادوں کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.